ذرا تصور کیجئے، ایک شخص جو اپنے شہر میں سب سے کامیاب تاجر ہیں، عزت، شہرت، مال و دولت سب کچھ ہے، اور اگلے ہی دن اللہ کے حکم پر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ گھر، کاروبار، مال، سب کچھ، نہ جیب میں پیسے، نہ سر پر چھت، نہ کوئی یقین کہ مستقبل کیا لے کر آئے گا، بس دل میں ایک مضبوط ایمان کہ جس رب کے لیے یہ سب چھوڑا وہ سب کچھ واپس دے گا۔ اور چند ہی سالوں میں وہی شخص مدینہ کے سب سے بڑے تاجروں میں شمار ہوتا ہے، مگر دولت اس کے دل میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور سخاوت میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم شخصیت کی جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دولت آنا کوئی گناہ نہیں، اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے جب دولت دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ جڑی ہو۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جو اسلام کے ابتدائی صحابہ میں شامل تھے اور اپنی زندگی میں ہمیں ایمان، توکل، محنت اور صدقہ کی اعلیٰ مثال دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے اسلام قبول کیا جب ظلم و ستم بڑھ رہا تھا اور کفار مکہ نے مسلمانوں کو ہر طرف سے دباؤ میں ڈال دیا۔ اس وقت آپ نے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، نہ گھر، نہ مال، نہ کوئی زمین، نہ کاروبار، بس ایک مضبوط ایمان اور یقین تھا کہ اللہ سب کچھ واپس دے گا۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ نے محبت سے فرمایا کہ میرا آدھا مال لے لو، ایک بیوی سے نکاح کر لو، لیکن حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ اللہ آپ کے مال اور اہل میں برکت دے، بس مجھے بازار کا راستہ بتا دیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عظیم اسلامی بزنس سٹوری کا آغاز ہوا۔ شروع میں آپ نے چھوٹے کاروبار سے شروعات کی، مگر ہر لین دین میں دیانت، ہر سودے میں انصاف اور ہر قدم میں حلال کمائی کو اپنا اصول بنایا۔ آپ کبھی کسی کا حق نہیں مارے، نہ دھوکہ دیا، نہ ذخیرہ اندوزی کی، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ نے آپ کے کاروبار کو برکت دی۔ کچھ ہی عرصے میں آپ مدینہ کے کامیاب ترین تاجروں میں شامل ہو گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرا، آپ کے تجارتی قافلے اتنے بڑے ہوئے کہ 700 اونٹوں پر مشتمل قافلے مدینہ میں داخل ہوتے۔ لوگ حیران رہ جاتے، مگر آپ کے لباس سادہ اور رہن سہن معمولی رہا، دل میں غرور یا تکبر نہیں آیا۔ اس کی مثال یہ تھی کہ دولت دل میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور سخاوت میں ہونی چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ دولت کے باوجود عاجزی اور سخاوت میں آگے تھے۔ اکثر روتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں میری نیکیاں دنیا ہی میں نہ ختم ہو جائیں۔ آپ نے ہر موقع پر صدقہ دیا، غزوہ تبوک میں لاکھوں دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ عبد الرحمن کے مال میں برکت عطا فرما۔ اور واقعی ایسا ہوا، دیتے دینے کے باوجود آپ کی دولت بڑھتی رہی، کیونکہ دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی بلکہ اللہ کی رضا اور سخاوت کی محبت تھی۔ آپ نہ صرف خود کامیاب ہوئے بلکہ دوسروں کی مدد، بچوں کی تعلیم، ضرورت مندوں کی کفالت اور کمیونٹی کی فلاح میں بھی پیش رہے۔ ہر شخص آپ کی ایمانداری، صدقہ اور عاجزی کی تعریف کرتا۔ آپ کا کاروبار صرف مال کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک عملی درس تھا کہ دولت حلال ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو اور ہر قدم صدقہ اور خدمت کے لیے ہو۔ اس طرح نہ صرف آپ کی دولت میں برکت آئی بلکہ آپ کی زندگی لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ وفات کے وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بہت سا مال چھوڑا، مگر پوری زندگی سادگی، عاجزی، خوف خدا اور آخرت کی فکر کے ساتھ گزاری۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر آپ غریب ہیں تو مایوس نہ ہوں، اور اگر آپ امیر ہیں تو مغرور نہ ہوں۔ اصل کامیابی وہ نہیں جو بینک بیلنس میں نظر آئے، بلکہ وہ ہے جو دل میں ہو، ہاتھوں میں ہو اور قبر میں روشنی بن کر ساتھ جائے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رزق اور دولت اللہ کی طرف سے ہے۔ محنت کے ساتھ توکل اور صدقہ ہر حال میں برکت لاتے ہیں۔ چاہے ہم کس بھی حالت میں ہوں، ایمان، دیانت اور دوسروں کی خدمت ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ آج بھی ہمیں حضرت عبد الرحمن کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ دولت، عزت اور کامیابی کا اصل مقصد صرف اللہ کی رضا اور خدمت خلق میں استعمال کرنا ہے۔ ہر لمحہ، ہر قدم، ہر صدقہ اور ہر نیکی ہمیں اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ آخر میں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور آپ مزید اسلامی اور تاریخی سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔